اسلام نے کہا پردے کا سسٹم اڈاپٹ کرو، تو لوگوں نے عورتوں کو آؤٹ ڈیٹڈ بنایا جا رہا ہے، عورتوں کو پیچھا کیا جا رہا ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں گے جس ملک میں پردے کا اہتمام زیادہ ہے، جہاں پر عورتیں برقع زیادہ پہنتی ہے، اہتمام زیادہ ہے، وہاں پر جرم بہت کم ہوتے ہیں. اور جس ملک میں پردے کا اہتمام زیادہ نہیں ہے، وہاں پر جرائم بہت زیادہ بڑے. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. 11 دسمبر 2008 ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق انڈیا میں ہر آدھے گھنٹے میں ایک ریپ ہو رہا ہے. ہر آدھے گھنٹے میں. سال میں اگر ایک ریپ ہو رہا بولے تو بھی بات سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے. ہر آدھے گھنٹے میں ایک ریپ کا واقعہ پیش آ رہا ہے. ریپ کا مطلب زنا بالجبر، عورت نہ چاہتے ہوئے کوئی مرد آ کر اس پر حملہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ زنا بالجبر کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وجہ کیا ہے؟ سکندرآباد کی ایک سروے رپورٹ کہتی ہے عورتیں جب ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، بھڑکیلے لباس پہنتی ہیں، تو مرد گھورم گھاری کرتے ہیں اور عورت اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی. عورتیں خود کہہ رہے ہیں 90% عورتیں. کب کی یہ؟ 2005 ڈیکن کرونیکل 31 میں اور 31 میں اور جون کی رپورٹ، 1 جون کی رپورٹ. اس کے اندر بتایا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو ملک جتنا ایڈوانس ہے اس کے جرائم بھی اتنے ایڈوانس ہیں. ہندوستان میں آدھے گھنٹے میں ایک ریپ ہو رہا، امریکہ میں 2.5 منٹ. جو ملک جتنا ایڈوانس اتنے جرائم ایڈوانس. 2.5 منٹ میں ایک سیکسول ہراسمنٹ ہو رہا ہے، جنسی ہراسانی کا کیس پیش آ رہا ہے. US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اعلیٰ میں ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ جس وقت پر امریکہ گئے، امریکہ کے کچھ نمائندے آئے اور میڈیا نے ان پر حملہ کیا، ٹارگٹ بنایا. کیسے بادشاہ ہے، کیسے آؤٹ ڈیٹڈ بادشاہ ہے، دقیانوس، آرتھوڈکس، فنڈامنٹلسٹ. کیسا بادشاہ ہے جو برقع پہناتا ہے. ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 1 منٹ کافی بول لیے، 1 منٹ مجھے بولنے دو. بتاؤ تمہارے ملک کے جرائم کی سٹیٹسٹک کیا ہے؟ کہا کہ ہم ابھی نہیں بتا سکتے، اس کے لیے ایک اسٹیٹسٹین لانا پڑے گا جو رات دن کیلکولیٹ کر کے بتائے گا، ایکسل شیٹ میں ڈالے گا، ادھر ڈالے گا، ڈال کے بتائے گا. اتنے زیادہ جرائم ہیں. ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سعودی عرب میں جو جرائم ہوتے ہیں میں انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں. سعودی عرب میں جو جرائم ہوتے ہیں وہ انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں. جس ملک میں پردے کا اہتمام زیادہ ہے وہاں پر جرم تھوڑے، جس ملک میں پردے کا اہتمام کم ہے وہاں پر جرائم بہت زیادہ ہے. یعنی آج کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ اسلام کے اندر جو سولوشن چھپا ہوا ہے اس سولوشن کو غلط پیش کر رہا ہے. کہہ رہا ہے اس سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے صحابہ اور تابعین نے 100 سال کے اندر 3 بر اعظموں پر انہوں نے حکومت کی، تو وہ پلے تھے مسلمان خواتین، مسلمان مذہبی خواتین کی کوکھ سے نکلنے والے وہ بہترین نوجوان تھے جو اتنا بڑا انہوں نے کارنامہ کیا. ہمارے پاس خواتین اگر گھروں میں رہتی ہیں تو گھروں میں رہ کر وہ آنے والے بہترین نسل کو تیار کرتی ہیں. یہ ہے ہمارے خواتین کا رول. امریکہ کی مجلۃ الاسرہ عدد 44 والیوم 44 1411 کا مصر اور لندن سے شائع ہونے والا ایک میگزین، اس کے اندر بتایا گیا امریکہ کے اندر 56 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، یعنی 5.5 کروڑ لگ بھگ 56 ملین عورتیں ہیں جن سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جاب کیسے کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم لوگ جاب کرتے ہیں گھروں سے، گھر میں بیٹھ کر. ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ باہر کیوں نہیں جاتے، تو انہوں نے 3 ریزن دی. 56 ملین عورتیں پسند یہ کرتی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر جاب کریں. ان سے پوچھا کہ آپ باہر کیوں نہیں جاتے، کہا کہ ہمارے پاس 3 اس کے فائدے. ایک، جب عورتیں جو باہر جا کر آتی ہیں ان کے مقابلے میں 28% ہم لوگ بچت کر لیتی ہیں، آنے جانے کا، باہر نکلے تو لپسٹک لگانے کا، بننے سورنے کا، گاڑیوں کے استعمال کا. فرسٹ 28% پیسہ بچت. سیکنڈ، باہر جاتے ہیں تو مرد ہمیں گھور گھور کے دیکھتے ہیں، سیکیورٹی بھی مل جاتی ہے. تیسرا، تھرڈ، کیونکہ عورت جو ہے اس کی جو چپل ہوتی ہے اتنی باریک رہتی، بھاگ بھی نہیں سکتی بیچاری، ہل اتنی باریک رہتی ہے، چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مرد پیچھے پڑا تو بھاگ سکتی، گری جاتی. تو کہا کہ گھر میں بیٹھنا بہتر ہے. تھرڈ، کہا ہم گھر میں رہیں گے تو جاب بھی کر لیں گے گھر بیٹھے. ویب ہوسٹنگ، کئی ہمارے خواتین کے لیے بہت سارے کام ہیں. ہیلتھ کیئر کا ڈپارٹمنٹ، اس میں کئی چیزیں گھر بیٹھے کر سکتے ہیں آپ. IT فیلڈ کے کئی چیزیں ہیں، ویب ہوسٹنگ، ویب ڈیزائننگ، کچ ورک، مشین، یعنی بے شمار ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ، ڈیٹا نیٹورک، ہارڈ ویئر کا کئی کام گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر بنانا اور اسی طریقے سے ڈیٹا انٹری کا کام، بہت سارے کام کیا سکتے ہیں.
بہت سارا ایڈیٹنگ، ٹائپنگ، بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر باہر جا کر ایک کو چسکا لگ چکا ہو اور وہ برقعے کی پابندی نہیں کر رہی ہو تو ظاہر بات ہے پھر وہ حالات ہوں گے جو امریکہ جھیل رہا ہے. کہتے ہیں 56 ملین ہوتے. تیسرا فائدہ یہ ہے گھر میں اگر ہم کام کرتے ہیں تو بچوں کی تربیت بھی اچھی کر لے سکتے ہیں. اگر آج یہ بچوں کو ہم چھوڑ کر جائیں گے، بچے بڑے ہونے کے بعد یہ ہمیں اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دیں گے. اس وجہ سے ہم گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو اسلام نے جو سولوشن دیا ہے اس کو پرابلم کیسا پیش کرے. اسلام نے کیا کہا؟ مرد اور عورت دونوں الگ الگ ہو کر پڑھے. آپوزٹ سیکس منگل اپ نہیں ہونا چاہیے، اختلاط نہیں ہونا چاہیے. مذاق اڑائے گا. یہ کیا ہے؟ براڈ مائنڈ نہیں ہے مسلمان. نتیجے میں بش صاحب نے 2006 میں اعلان کیا، وائٹ ہاؤس کی رپورٹ ہے میرے پاس کے پرنٹ آؤٹ رکھے ہوئے ہیں. بش صاحب نے اعلان کیا اگر تم صحیح پروڈکٹیوٹی چاہتے ہو تو تم کو چاہیے کہ مرد اور عورتوں کو الگ پڑھایا جائے. لیکن اس پر عمل نہیں ہوا کیونکہ قوم اتنی آگے جا چکی ہے، بش صاحب بھی بولے تو سننے والی نہیں. اور بفرلی شو ایک وہ سائنٹسٹ ہے جو سائیکالوجسٹ، سوشلسٹ، جن کو جرمنی کے لوگ بہت بڑا آدمی مانتے ہیں، اس شخص نے کتاب لکھی الغرب یتراجع عن الاختلاط. آج مغربی دنیا یو ٹرن لے کے آ رہی. ہمارے بہت سارے مسلمان امریکہ اور یورپ کو دیکھ کر ان کے پیچھے جا رہے ہیں. ارے بھائی وہ لوگ جو جا گئے ہیں واپس یو ٹرن لے کے آ رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ٹائم ویسٹ کرنے. یو ٹرن لے کے آنے والے ہیں لوگ واپس. الغرب یتراجع عن الاختلاط. کیا کریں؟ اب ٹائم آ چکا ہے مغرب کے لیے کہ وہ یو ٹرن لے کے واپس آئے اور بچے اور بچوں کی تعلیم الگ کر دے عن الاختلاط. کیوں؟ جس جگہ پر بچے اور بچیاں مل کر پڑھتے ہیں، جس جگہ پر بچے اور بچے مل کر جاب کرتے ہیں، وہاں کا ٹارگٹ بڑا کمزور ہے، وہاں پر رزلٹ بڑا کمزور ہے. اور جس جگہ پر بچے اور بچیاں دونوں مل کر الگ الگ پڑھ رہے ہیں وہاں کا رزلٹ بہت اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے بچیاں ملیں گے تو یہ بچی ان کو سنوارنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. ویلنٹائن ڈے کے پیلا پھول، لال پھول، وائٹ پھول ڈھونڈنے کے لیے کافی ٹائم لگے گا. ویلنٹائن ڈے کے موقع پر وہ ڈھونڈ کے محبوبہ کے لیے لائے لائے تک کے ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا. وہ بیچاری اپنی اوڑھنی کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ ان کا منگیتر ادھر سے دیکھ رہا ہے، تو نتیجے میں یہاں پر ٹارگٹ میں پرابلم پڑے گا. اگر دونوں بالکل الگ رہیں گے، بچے بچوں میں رہیں گے، نتیجے میں ٹارگٹ بڑی آسانی سے ہو جائے گا. کہا کہ 20% کا فرق آ رہا ہے پورا، یعنی کیلکولیشن ڈال کر بتایا گا. اس کے باوجود بھی ہمیں امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اسلام کی جو باتیں ہیں یو ٹرن لے کر پورا زمانہ وہیں پر آئے گا. کیونکہ اسلامی تعلیمات ماڈرن نہیں بلکہ مور ایڈوانس ہے. اس جگہ پر آنا ہی آنا ہے. اگر تم کو صحت چاہیے تو بھی اسلام کو لینا ہے، ڈیولپمنٹ چاہیے تو بھی اسلام لینا ہے، ترقی چاہیے تو بھی اسلام لینا ہے. 6واں پوائنٹ، تتبع الزلات او الضلالات. مطلب یہ ہے to track the wrong doer، یعنی مسلمانوں میں سے جو غلط کام کر رہے ہیں، نان پریکٹس مسلم، ایسے مسلمان جو صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، میڈیا ان کی تلاش میں رہتا ہے. ٹو ٹریک دا نان پریکٹسنگ مسلم. کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ مسلمان کوئی غلط کام کرا فوراً پک کرتے اخبار میں ڈال دیتے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ذرا چوکنا رہیں. یہ نہ سمجھے کہ اگر میں بیجاپور میں کوئی غلطی کرتا ہوں کبھی لندن میں وہ اخبار میں بات آ جاتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں تو کم گلی میں کام کر رہا ہوں. یعنی آپ کے پیچھے میڈیا کے بعد گوشے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے. 2 مثالیں ہم دے سکتے ہیں. ایک ہے تسلیمہ نسرین صاحبہ کی. اگر میں صاحبہ لگا رہا ہوں تو آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ کبھی بھی ہم شیطان کو بھی جو ہے نا کبھی ہم کہہ دیتے ہیں حضرت شیطان صاحب، اس معنی میں ہے. تو تسلیمہ نسرین صاحبہ، تاکہ ان کو بھی گلا نہ رہے کہ ہم نے صاحبہ استعمال نہیں کیا. اور سلمان رشدی صاحب، حضرت سلمان رشدی صاحب، 2 ملے اس صدی کے اندر، 2 ملے. ملتے ہی میڈیا نے پک کیا، کہا بیسٹ ایوارڈ دیا جائے. ان کا جو لٹریچر ہے بیسٹ لٹریچر ایوارڈ دیا گیا. کہا بہترین انگلش سیکھنے والے. ان کی انگلش پورے یورپ اور امریکہ میں ماشاءاللہ. اب کئی ہمارے جو ماڈرن مسلمان کہتے ہیں کیا تسلیمہ نسرین، امریکہ کے لوگ بھی ان کی انگلش کو مانتے. واہ واہ واہ. سلمان رشدی وہ تو ہمارے بڑے ابا ہے، امریکہ کے لوگ بھی ان کی انگلش کو مانتے. جان بوجھ کے ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے مسلمان جذبے میں جو آتے ہیں فتویٰ کٹ. فتویٰ مطلب کٹ. کئی لوگ کیا کہتے ہیں فتوے کا مطلب ڈیتھ، ورڈ آف ڈیتھ. فتوے کا مطلب ہے اوپینین. ایک آدمی کا اوپینین جو ایکسپٹ بھی کہہ سکتا ہے، ریجیکٹ بھی کہہ سکتا ہے. فتویٰ نتھنگ بٹ اوپینین.
لوگ فتوے کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ سینٹنس آف ڈیتھ، ختم کر دینا. یہ نہیں ہے، فتوے کا معنی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بادشاہ نے فتویٰ دیا اور نتیجے میں کیا نکلا؟ جو سلمان رشدی صاحب ادھر ویسٹرن کلچر ہے، سلمان رشدی ادھر تھے، جیسے فتویٰ نکلا اور بھی پہلو میں چلے گئے اور چپک گئے جا کے. گویا کہ ہم نے اپنے آدمی کو چپکا دیا ان کے خلاف. اس کے بجائے اگر ہم یہ کام کرتے، دیکھیں میں آپ جو بھی پوائنٹ دے رہا ہوں ساتھ ساتھ میں سولوشن بھی دیتے جا رہا ہوں، آپ اس پہ غور کیجئے. ہم کو چاہیے کہ ایسے وقت پر ذرا سا سینس سے کام لے، انٹلیکٹ وار کرے. انٹلیکچل وار ہونا چاہیے ہمارا، انٹلیکٹ ہمارا اپروچ ہونا چاہیے. کیا ہے؟ سلمان رشدی کی بک پڑھی آپ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے سیٹانک ورسس. قرآن مجید کی آیتوں کو بعض لوگ ورسس کہتے ہیں، ورسس نہیں کہنا چاہیے. ورسس کا مطلب شاعری، کفریہ جملہ ہے. اسی لیے ہم نے کیا کہا؟ سورہ نمبر یہ، آیت نمبر یہ کہتے ہیں ہم. سورہ چیپٹر نمبر نہیں بولتے ہم، اور ورس نمبر نہیں بولتے ہم. کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ورسس کا مطلب ہوتا ہے شاعری. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی. تو ورسس کا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمارا دیکھا دیکھی سلمان رشدی نے کیا کیا؟ سیٹانک ورسس. پتہ نہیں کس کے بارے میں بول لے رہا ہے. نہیں دوبارہ لکھتا ہوں سیٹانک آیت. نہیں ختم، آپ لکھ ڈالے ختم. غلط. سیٹانک ورسس کس کے بارے میں بول لے رہے ہیں کہ نہیں معلوم. سب سے پہلے تو آپ نظر انداز کر دیجئے. لیکن اگر وہ کتاب ہائپ ہو رہی ہو تو پھر اس کو پڑھیے. اس کے اندر 2 پوائنٹ ملیں گے آپ کو. مسلمان کیا تھا؟ جب بھی ان پر کوئی حملہ کرتا ہے نا تو مسلمان ہمیشہ اکیلے نکل کے آ کے حملہ کرتے، نتیجے میں ان کا خون بہہ جاتا. اس کے بجائے ساتھ میں ہندو بھائیوں کو بھی لے لیجئے، ساتھ میں کرسچن بھائیوں کو بھی لے لیجئے، تو آپ کا ذرا پاور بڑھ جائے گا ملی اعتبار سے. کیسے؟ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اس کتاب کے اندر کئی باتیں اسلام کے خلاف لکھی گئی. ساتھ میں کیا بات لکھی گئی ہے؟ سیتا جو ہندوستان کے ہندوؤں کے پاس ایک بہت ہی پوتر عورت مانی جاتی ہے، خاتون مانی جاتی ہے، سیتا کے بارے میں سلمان رشدی صاحب نے کیا لکھا؟ یہ رکھیل تھی. آپ جا کے بتائیے ہندو بھاؤں کو، تم سیٹانک ورسس کے بارے میں خوش ہو رہے ہو، تمہارے سیتا کے بارے میں کیا بولے دیکھ رہے ہیں، ایسا بولے، ہاں جاؤ ساتھ میں آ جاؤ. پھر کیا کرنا؟ اب یو کے والوں کو لینا ہے ساتھ میں، ان کو لے لیے تو اور بھی مسئلہ آسان ہوتا. جا کے بول، پھر کتاب پڑھے تو معلوم ہوا کیا لکھے؟ یو کے کی جو رائل فیملی ہے، وہ رائل فیملی کی جتنی بھی بچیاں ہیں، ایک گالی اس نے دی. گالی بولنا بھی اسلام میں گناہ، میں گالی نہیں آتا، البتہ انگلش اردو میں ایک ورڈ بولتا ہوں سمجھ جائیے. ڈاگ کی بچیاں ہیں. سمجھ میں آیا؟ میں گالی نہیں، کیونکہ 20 سال اسم الفسوق بعد الایمان. اسلام کہتا ہے گالی کا ذکر کرنا بھی برا ہے، گالی دینا برا ہے، تو گالی کا ذکر کرنا بھی، نام لینا بھی برا ہے، ٹائٹل لینا بھی برا ہے. تو میں کہتا ہوں ڈاگ کی بچیاں کس کو بول رہے ہیں؟ رائل فیملی کے، یو کے کی. تو جا کے بولنا کیا ایوارڈ بانٹ رہے ہیں آپ، دیکھیں آپ کے بارے میں کیا لکھا. ڈاگ کی بچ، ہاں ڈاگ کی بچ، چلو آپ بھی آ جاؤ ساتھ. اب جا کے کہاں بھاگے گا؟ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم ذرا حلم سے کام لیں، بردباری سے کام لیں. مسائل جب آ جائیں پریشان ہونا نہیں چاہیے، خاموشی اختیار کرے، سوچے، تدبر کرے. غم نہیں کہ دیر سے سولوشن آئے گا، لیکن پختہ آئے گا، ایفیکٹو آئے گا، مؤثر آئے گا. یہ طریقہ ہم کو اپنانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی، حکمت کا رکن ہے حلم، بردباری، سوچ سمجھ اور تدبر. یہ ہے تتبع الزلات او الزلات. تسلیمہ نسرین صاحبہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے مسلمان گندے ہوتے ہیں، ان کے جو مولوی ہوتے ہیں کرتا پیجامہ پہنتے ہیں اور پان کھاتے ہیں، اور وہ پان کے دھبے ان کے شرٹ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال اس طریقے سے مذاق اڑائے گا. اچھا، مسلمان کا کلچر پسند نہیں آیا. برقع پہنتی ہیں اور خواتین، برقع پہننے کے سے پسینہ نکلتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے کلچر. اچھا، یہ کلچر پسند نہیں آیا. امریکہ کا کلچر پسند آیا، ٹوائلٹ کرنے کے بعد پانی نہیں لیتے، ٹوائلٹ کرنے کا پانی نہیں لیتے، وہ کلچر پسند آیا. الخبیثات للخبیثین، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہے. جائیے بائے بائے، رہیے وہ کلچر میں. اس سے تو بہتر ہماری خوشبو، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ کے پاس مشک عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو یہ ہے میڈیا کا طریقہ. 6واں 7واں طریقہ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، فی الوقت سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان یہ طریقے سے پہنچا ہے. تعلی، ایکسپوز، اوور رول دا کانسٹیٹیوشن، اوور رول دا سپریم کورٹ. عدالت سے بھی آگے بڑھ کے، یعنی میڈیا کیا کر رہا ہے؟ حق عدالت کو بھی یوز کر لے رہا ہے. جائز نہیں ہے نا ہندوستانی قانون کے اعتبار سے حق عدالت کو استعمال کرنا. عدالت
کا فیصلے کی بے حرمتی کرنا، چاہے کوئی بھی ہو، غلط بات ہے۔ کیا کرتا ہے میڈیا؟ کہیں پر بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو فوراً عبداللہ عبد الرحمن کا نام ڈال کے اس سے جوڑ دیتے، فلاں جہاں بم پھٹا، عبداللہ اور عبد الرحمن اس میں مشکوک ہے، لہذا بڑی فوٹو آ جاتی، ادھر فوٹو۔ ایک آدمی کیا سمجھتا؟ عبداللہ عبد الرحمن ہی ہوگا۔ دوسرے دن جب پتا چلے گا کہ بات ایسی نہیں ہے ویسی نہیں ہے، تو کونے میں اخبار میں آتا عبداللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، لوگوں کے دماغ میں کیا بات چل جاتی ہے، ارے مسلمان کیا ہوگا۔ یہ عدالت کی توہین نہیں ہے؟ بیچارہ جو عدالت جج ہوتا ہے، جج ابھی بیچارے ملزم کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا بیچارہ، اس سے پہلے اخبار والے مجرم مجرم بولتا ہے، عدالت والا بولے ہاں مجھ سے پہلے فیصلہ کون کرے؟ دوسرے نے اخبار اٹھا کے دیکھے تو معلوم ہوتا عبداللہ مجرم ہے، میں کب فیصلہ دیا؟ بیچارہ ابھی جج چہرہ بھی نہیں دیکھتا، اس سے پہلے اخبار والے اس کا چہرہ میڈیا میں دکھا دیتے۔ جب ATS بمبئی میں جب میری بات ہوئی، ATS اینٹی ٹیررزم اسکواڈ، یعنی کہ انسداد دہشت گردی کا محکمہ پولیس کا جو پایا جاتا ہے، وہاں پر میں نے کہا بمبئی والوں کو، میرے بیانات عوام میں رکھاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ غیر مسلموں کے پاس پہنچوں، کرسچن، ایسے سارے لوگ جو اسلام کے بارے میں غلط فہمی رکھتے ہیں، میں ان کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، خاص طور سے پولیس محکمے میں میرا بیان رکھایا جائے۔ وہاں کے نوجوان خوش ہو گئے، جا کر انہوں نے بات کی، کس سے بات کی؟ ڈائریکٹ جا کے انہوں نے ATS اینٹی ٹیررزم اسکواڈ جا کے انہوں نے بات کی، کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اگر مسلمان آ کر ہم کو اسلام میں امن کا پیغام، آتنکواد کا ویرودھ، اس پر اگر کوئی مسلمان گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وی ریئلی اپریشیٹ ہم، ہم اس کو ابھارتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے جو جرت سے آ کے پولیس کو بتانا چاہتا ہے کہ اسلام ہے کیا، ہم سننا چاہتے ہیں۔ جیسے موقع ملا، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھے، داخل ہوئے اندر، جا کر مراٹھی زبان میں قرآن مجید کے پورے ترجمے رکھ لیے اور اندر داخل ہوئے۔ 1 گھنٹے کا موقع، بیان، آدھے گھنٹہ سوال جواب۔ 1 گھنٹے کا بیان میں اس وقت پر میں نے ان سے جملہ کہا، دیکھیے اخباروں کو، میڈیا کو جو فریڈم، حد سے زیادہ فریڈم مل چکا ہے، اس کی وجہ سے دہشت گردی آ رہی، کیونکہ کوئی بھی ایک معصوم بچہ جو گلی میں جا رہا ہے، اس کا نام اچانک اخبار میں آ جائے گا اور بدنام ہو جائے گا، معاشرے میں ہر جگہ لوگ اس سے دوستی توڑ لیتے ہیں، اس کا ہر جگہ پر اس کو جاب پہ نہیں رکھا جاتا، نتیجے میں وہ معصوم بچہ کل کے ناتا نہیں غلطی ہو گئی، بدنام تو ہو گیا بچہ، اب وہ بدنامی کا بدلہ دماغ میں پالتا ہے، نتیجے میں ایک معصوم کو دہشت گرد کون بنا رہا ہے؟ میڈیا کے بعد گوشے جو جلد بازی میں آ کے اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور میں نے ان سے ساتھ میں کہا، کیا یہ عدالت کی توہین نہیں ہے کہ عدالت سے پہلے ایسا فیصلہ کر دے؟ تو پورے پولیس والوں نے کہا، کیا بات بولے؟ کیوں بولے معلوم؟ کیونکہ پولیس والے بھی میڈیا والوں سے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، ہاں ہم بھی ایسا یوز کریں گے، فیوچر میں کچھ بھی ہو تو عدالت سے آگے کیوں جا رہے ہیں بول کے پکڑ لینا ان کو، عدالت سے آگے کیوں جا رہے پکڑ لینا۔ میں نے کہا ہاں چلو ساتھ میں آگے، ٹھیک ہے، کبھی بھی کیا کرنا ہے، اکیلے نہیں۔ اگر آپ کو بولے کہ انڈیا کے اندر ایکسا سول کوڈ نافذ ہونا چاہیے تو مسلمان باہر نکل کے جھنڈے، پہیے نہیں جلانا، پہیے بیچارہ چھوٹا بچہ پہیے دے تو پہیے سے کھیل لے گا، اس کے پہیے لے کے جلا لیتے۔ آئینے کا بس کا آئینہ نہیں پھوڑنا، کوئی بھی وہاں سے گاڑی گئی، بیچارے مسلمان گاڑی کی گاڑی پنچر ہو جا سکتی، ایسے کوئی کام نہیں کرنا۔ اس کے بجائے کیا کرنا، ایکسا سول کوڈ کا پرابلم مسلمان سے زیادہ خود ہندوؤں کو ہے، کیا اوپر کے لیول کے، اپر کاسٹ کے اور نیچے دونوں کیا مل جائیں گے؟ نہیں ملیں گے، پہلا پرابلم تو ان کو ہے، ان کو حل کرنے دیجئے۔ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک دونوں مل جائیں گے، کیا برداشت کریں گے؟ ہمارے لیے تو ایکسا سول کوڈ پوری دنیا کے لیے بہترین کانسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اگر ماننا ہے تو یہ ایکسا سول کوڈ۔ اور اس کے اندر آپ غور کر رہے ہیں کہ یہاں پر تعلی، یعنی کہ اوور رول، عدالت کو، ججوں کو اوور رول کرتے میڈیا نکل رہا ہے، اور مسلمان کا نام جج سے پہلے اخباروں میں آ جاتا ہے۔ یہ طریقہ ختم ہونا چاہیے، اگر یہ طریقہ ختم ہو جائے گا، آدھے دہشت گردی کے واقعات تو دہشت گرد تو ختم ہی ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اور ایک طریقہ جو باقی رہتا ہے، کتمان، 8واں طریقہ۔ کتمان کا مطلب ہے کہ میڈیا، اگر ہمارے کئی بچے جو کالجوں کو جاتے ہیں، ماڈرن ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، ماڈرن ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، کیسے پڑھائی جاتی ہے؟ مسلمانوں کی ہسٹری کو چھپا دیتے ہیں۔ مثال طور پہ کہتے ہیں، یورپ جس وقت پر ڈارک ایجس منا رہا تھا، اندھیری نگریاں گزار رہا تھا، اچانک ڈاونسی نامی ایک بادشاہ آتا ہے 1452 کے اندر، وہ کہتا ہے چلو تم اے لوگو سائنس میں آگے بڑھو، میں تمہیں ساتھ دیتا ہوں، پچھلے زمانے کے لوگ سائنس کے نام پر عیسائیوں کو جلا رہے تھے، میں تمہیں نہیں جلاؤں گا،
اس وقت پر 1492 میں وہاں پر امریکہ دریافت ہوا، نتیجے میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اس سے پہلے دنیا اندھیری نگری میں تھی، اچانک ڈاونسی کے بعد 1492 کے بعد اس کو کہتے ہیں ماڈرن زمانہ۔ ہمارے سارے نوجوان بچے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں ماڈرن زمانہ پرانا آؤٹ ڈیٹڈ زمانہ۔ نعوذ باللہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آؤٹ ڈیٹڈ زمانہ تھا؟ نہیں تھا۔ اور جس کو یہ لوگ ڈارک ایجز کہہ رہے ہیں، دراصل وہ مسلمانوں کا گولڈن ایج زمانہ ہے، سونے کی چڑیا والا زمانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ رینیسانس یورپ کی بیداری ہوئی، نشأت ثانیہ ہوئی کہتے ہیں 1452 میں، تو وہ کون آئے؟ ولیم ہاوی آئے، لیڈے چائلاک آئے، دونوں کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں بلڈ سرکولیشن کا جو نظام ہے وہ ولیم ہاوی نے کیا۔ جبکہ ولیم ہاوی کہتے ہیں کہ جس وقت پر میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے سلیبس میں امام رازی کے، ابن نفیس کے اور ابن سینا کی کتابیں ہم پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ولیم ہاوی یا جو بھی سائنسدان ہیں وہ کس کو ابا مان رہے ہیں؟ مسلمانوں کو ابا مان رہے ہیں۔ اگر کوئی بلڈنگ کو دیکھتا ہے اور فاؤنڈر کو بھول جاتا ہے تو غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی موجودہ زمانے کے ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہے اور اس کے فاؤنڈرز کو اگر بھول جاتا ہے جو عرب کے لوگ تھے، یہ بھی ظلم ہے۔ اسپین میں مسلمان گئے 11ویں صدی، 10ویں صدی، 9ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، یہ صدیوں کے اندر مسلمان پورے یورپ کے اندر اسپین تک پھیل چکے تھے۔ ایسٹرونومی پر انہوں نے کتابیں لکھی، اور اسی طریقے صابن ایجاد کرنے والے مسلمان۔ اٹیمپٹ ٹو فلائی، ابن فرناس، سب سے پہلے ہواؤں میں اڑنے کے لیے محنت کرنے والے ابن فرناس، فلی پھٹی لکھتے، ہواؤں میں اڑنے کے لیے انہوں نے محنت کی۔ کل اس پر ڈیٹیل ہمارا ٹاپک ہوا تھا، نئے زمانے کے ڈیولپمنٹ میں قرآن مجید کا رول۔ یعنی نئے زمانے کے جتنے ڈیولپمنٹ ہیں، کمپیوٹر اس کی شروعات ہوتی ہے گوریتم سے، گوریتم اس کا بیس ہے، گوریتم سے ہوتے 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 آج کمپیوٹر نکلا۔ گوریتم نکلا ہے خوارزمی سے، خوارزمی مسلمان کا نام۔ راکٹ پورے کے پورے الجبرا سے نکلتے ہیں، جابر بن حیان نے الجبرا کی شروعات کی، مسلمان نے اس کی شروعات کی۔ آج کا جو ایوییشن ڈپارٹمنٹ ہے، ابن فرناس نے کہا کہ ہوا میں پرندہ کیسے اڑتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، مچھلی کے 2 کانٹے لیے، اس کے اوپر انہوں نے پر لگائے، ادھر ایک بغل میں ڈالا، ادھر ایک بغل میں ڈالا، اور ہوا میں انہوں نے اڑنے کی کوشش کی۔ دیکھا کہہ رہے کچھ پریشر ہوا کا نیچے سے اوپر آ رہا ہے، ہوتے 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 انہوں نے کہا اوپر سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ عبد الرحمن ثالث جو زمانے میں تھے، فلپ ہٹی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہسٹری آف عرب کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ میں اڑنے کا ایک فارمولا بتانا چاہتا ہوں، کہا کہ مسجد کو استعمال کرو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ مسجد آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی۔ یہ سب واقعات کب کے ہیں؟ ابن سینا نکلے، القانون فی الطب، اس کے اندر 760 بیماریوں کا علاج ہے، جس سے پھر کئی بیماریوں کا علاج نکلتا ہے۔ اس کے اندر جو انسان کے جوڑ ہوتے ہیں، ہڈیوں کا علاج اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور قریب تک بھی لوگ، یورپ کے لوگ اس کو انجیل سمجھ کے پڑھتے تھے، اتنا زیادہ۔ اور کیمبرج کے اندر اگر آپ جا کے کلک کیجئے، کیمبرج کے لائبریری میں جائیے، سلیبس جو کیمبرج کے اندر سلیبس پایا جاتا ہے، وہ سلیبس ایک زمانے میں اس کے سلیبس میں القانون فی الطب موجود تھی، لیکن کیا کرتے ہیں، ابن رشد کو کہتے ہیں اوین روس، ابن سینا کو کہتے ہیں اوین سینا۔ ایک عام مسلمان جو ہمارا بچہ ہے سمجھتا ہے، جیولوجی دیکھتا ہے، باٹنی دیکھتا ہے، ہر ایک کے پر جان پال، مسلمان کچھ بھی نہیں کرے۔ مسلمانوں نے فاؤنڈیشن ڈالی تو آگے چل کر انہوں نے اس کو الیبوریٹ کیا، بس ڈیولپ کیا۔ مسلمان رینیسانس کی بیج بونے والے لوگ، کئی دلائل دے سکتے ہیں مستقل، اس پر آپ نئے زمانے کے ڈیولپمنٹ میں قرآن مجید کا رول، یہ CD میں آپ لوگ ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ کتمان تاریخ، کتمان حقائق، یعنی کہ ٹو ہائڈ دا فیکٹ آف مسلم، مسلمانوں کے جو حقائق ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم کو چاہیے کہ اپنے اچھے کتابیں لکھیں، ویب سائٹ ڈالیں اور میڈیا میں آئیں اور آ کر اسلام کی حقیقت بتائیں۔ 9ویں چیز جو ہے ٹو فکس ٹرمینالوجیز ایز پر دیئر ٹیسٹ، یعنی کہ نئی ٹرمینالوجی نکالتے ہیں، ماڈریٹ، معتدل، اپنے حساب سے یہ معتدل ہے، ایسا رہنا، اسلام کے خلاف بھی بولنے کے لیے تیار رہنا، ماڈریٹ، بڑا اچھا آدمی۔ فنڈامنٹلسٹ، ہمیشہ اسلام کی بات کرتا، دوسرے بات کرتا ہی نہیں، فنڈامنٹلسٹ۔ جینٹل مین، بہترین، روزانہ شیف کر کے اسلام کے خلاف بھی بولنے کے لیے تیار ہوتا، چاہے داڑھی والا ہو چاہے غیر داڑھی والا ہو، اسلام کے خلاف بولا، جینٹل مین، بہت شریف انسان ہے، دوسروں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے۔
بہترین آدمی. تو اپنی طرف سے کچھ بھی ایک ٹرمینالوجی نکالنا اور اس کو ہائپ دیتے اور اس کی روشنی میں کہتے ہیں یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے فلاں فنڈامنٹلسٹ ہے فلاں ٹیررسٹ ہے. اپنے اعتبار سے الفاظ نکال لینا. یہ ہے وہ 9 طریقے جو میڈیا حملے کر رہا ہے. ایسے وقت پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام میڈیا کیبل کتنے میں آتا ہے جانتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں، مسلمانوں کا پیسے بہت ہے. فقہ الانفاق نہیں ہے، خرچ کرنے کی سمجھ نہیں ہے. 1 کروڑ کی مسلمان مسجد بناتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے 1 صف آتی ہے. اگر 5 لاکھ میں مسجد بنائیں، 95 باقی کے جو لاکھ ہے 90 پر 5 لاکھ میں اگر آپ ایک کیبل سے ٹیپ کریں گے تو 10 لاکھ لگیں گے. اگر آپ بیجاپور میں کیبل ڈالنا چاہ رہے ہیں تو 10 لاکھ میں ٹیپ ہو جاتا. اس کے بعد اسٹوڈیو، اس کے بعد کیمرہ 360 کیمرہ ہوتا ہے، ڈی وی ڈی کیمرہ، ہائی ڈیفینیشن کیمرہ، اور اس کے بعد آتا ہے ایوٹ کیمرہ، بالکل ہائی ڈیفینیشن وتھ ٹوٹل اسٹوڈیو. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اسلامی کام جب بھی ہوتا ہے کہیں پر بھی تو ہمارے پاس جو طریقہ اپنایا جاتا ہے، ختنہ کے پیپر آتے نہیں، اس میں جو ہے ہینڈ بلاں بٹتے، ختنہ کے پیپر باریک. ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پروگرام کے لیے جو ہینڈ بل ہم نے چھاپے ہیں، اسراف مقصد نہیں ہے. کئی لوگ اسراف سمجھتے، اسراف نہیں ہے. چکنا پیپر رہے گا تو ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اسکول اور کالجوں میں گلیمرس لائف دیکھ رہا ہے. اگر آپ اس کو گلیمرس طریقے سے اٹریکٹ کریں گے تو آپ کی بات سننے آئے گا. اگر اسی کی پبلسٹی، فوٹو نکال دی جائے اس کے اندر سے، میڈیا کا ورڈ نکال دے اور چکنا پیپر نکال دے، پھر دیکھیں کتنی پبلک آتی، آدھی پبلک آتی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا مینٹالٹی، ٹیسٹ بدل چکا ہے، لوگوں کا انداز بدل چکا ہے. نیا انداز ہے، نیا زمانہ ہے، اس کے حساب سے آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنا. کیا کرنا چاہیے مسلمان؟ کہ اسلام کو کوالٹی اچھے سے اچھی دینا چاہیے. لیکن آج ہم اپنے آپ کو اچھی کوالٹی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ حجام کے پاس جاتے ہیں تو 35 روپے 50 روپے کٹنگ کو دیتے ہیں، مسجد کے چندے کو 10 روپے. چندہ نکالنا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے گا، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، ارے 500 کی نوٹ ہے، گاندھی نوٹ، نہیں یہ نہ دے، ارے یہ 100 کی ڈگری. ہوتے ہوتے آخری میں غلطی سے ارے چھوٹا سا 4 آنے کے تا، ارے بٹن نکل گیا غلطی سے، 4 آنے. یعنی آپ خیرات دیتے اللہ کے لیے دے رہے تو اچھی سے اچھی چیز دینی چاہیے آپ کو. جب اسلام کی بات آتی ہے تو بیکار پیپر نکال لیتے ہیں ہینڈ بلوں کے طور پہ. جب اپنے شادی کا موقع آتا ہے تو رخے نکالتے ہیں قیمتی. مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو اسلام سے زیادہ بڑا سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من. اور اتنا مسلمان اپنے بارے میں مارکیٹنگ کر، آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں، میں MBBS کرا، میں یہ کرا، میں کرا. جنوری فروری قرآن کے بارے میں بولو، نہیں مجھ کو نہیں آتا، کچھ بھی نہیں معلوم، ممی ڈیڈی کا پیارا چھوٹا بچہ ہوں. وہ کیا کر ڈالتے کہ بولے تو میں تو ایسا ہی گزارتا ہوں. کیوں ڈر رہے؟ خوف کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اللہ کا وعدہ پکا ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹا ہے اللہ کا وعدہ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے سچ بات کرنے والا کون ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 6. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے، اللہ کی مدد کا مطلب اس کے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھو. اگر آپ کیمسٹری جاننے والے ہیں تو یہ دیکھو کہ کیمسٹری کے اندر سے اسلام کو کیسے پیش کر سکتا ہوں. بایولوجی ہے، زکوٰۃ نکالیے، آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے اس کی زکوٰۃ نکالیے، اسلام کی خدمت میں لگائیے. جرنلسٹ ہے، میڈیا جاننے والے ہیں، ویب ڈیزائنر ہیں، کیا طاقت ہے آپ کے لیے؟ اسلام کے لیے کیا کیا دے سکتے ہیں دیجیے. یہ جو نوجوان بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو ہر ایک کی کچھ صلاحیت ہے اور وہ صلاحیت لگا رہے ہیں وہ لوگ. اس طریقے سے کب تک سنو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا بولے، اسمعوا، خالی سنتے رہو نہیں بولے. سن کے سننے ہونا ہے، سن کے کچھ ایکٹ بھی کرنا ہے، کچھ حرکت میں بھی آنا ہے. یہ بھولے ہوئے ہیں یہ آفت خدا کی کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی. کچھ حرکت کرنا ہے. اگر حرکت نہیں کرو گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری نسلوں میں سے قادیانی نکلیں گے، ہماری نسلوں میں سے پھر کرسچن نکلیں گے. کیا پسند کریں گے کہ آپ کا بچہ بھٹک جائے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کا بچہ اسلام کے خلاف کام کرے؟ نہیں. تو اس سے پہلے کہ طوفان آئے بند باندھ لیجئے، اس سے پہلے کہ میڈیا کے حملے، اسلام کو اچھے سے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیجئے. اپنے بارے میں بہت زیادہ تعارف دے لیے. کہیں پر بھی آفس میں آتے، واٹ از یور، ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، بولتے شروع آتا I graduated, post graduated، پھر اس کے بعد یہ ایکسپیرینس ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، اللہ بلا بلا بلا. اسلام کے بارے میں بولیے، نہیں آتا کچھ بھی. اللہ ایک ہے کہ دو ہے؟
مسلمانوں سے پوچھیں گے تو اللہ کتنے ہے؟ ایک ہے. اللہ تعالیٰ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی کیوں نہ ہو پہنچا دو. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کتنے لوگوں کو بتایا ابھی تک؟ کتنے غیر مسلموں کو بتائے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے. کتنے لوگوں کو بتائے؟ لم یلد ولم یولد، اس کا نہ ابا، ان کے نہ ابا ہیں نہ ان کے بیٹے ہیں. کتنے کرسچنوں کو جا کے بتائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کتنے بت پرستوں کو جا کے بتائے جو تم بت تھیم سے بنا رہے، اللہ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. کتنے لوگوں کو جا کے بتائے؟ 4 آیتیں سمجھ گئے لیکن آج تک بھی عمل. نبی صاحب بول رہے ہیں کہ ایک آیت بھی ہے تو پہنچا دو بول رہے ہیں. اگر ہر مسلمان دائی بن جائے، صرف عالم نہیں، ہر مسلمان اپنے اپنی جگہ پر غیر مسلموں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا شروع کر دے. 80 کروڑ کی آبادی جو ہندوستان میں پائی جاتی ہے، جو جہنم میں جانے کی تیاری کر رہی ہے، کاش کے مسلمان جذبہ لے کر اٹھے اور ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں تو خود بخود ایلیگیشن بھی دور ہو جائیں گے، مسکنسپشن بھی دور ہو جائیں گے اور خود بخود ہمارے گھرانے بھی محفوظ رہیں گے. ورنہ یہ ایلیگیشن بڑھیں گے، بڑھتے جائیں گے، ایک دن آئے گا معاشرے کو ڈھانپ لیں گے اور یہ لوگ غلط فہمی میں آ کر تمہیں قتل کر سکتے ہیں، تمہیں جلا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ حالات بگڑ جائے ہم کو چاہیے کہ اسلام بتا دے. وہ شعر بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو اسلام بتا دو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسلام کو صحیح انداز میں پریزنٹ کرنے توفیق عطا فرمائے. غیر مسلم بھائی جو غلط فہمی میں آ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں ان کو جہنم سے بچانے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بنائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. میں ذاکر احمد پھر سے آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب دلچسپ نشست شروع کی جائے گی اور وہ ہے سوال و جواب. جی آپ کا نام اور پیشہ بتائیں. السلام علیکم ارشد بھائی. My name is Wasim Bhandari and I'm an engineering student. My question is, a few months back there was a talk by Dr. Zakir Naik in Lucknow, which has been, a fatwa was being issued by so-called scholars. So my question is, that was a big hue and cry in the media. Even Mayawati government even banned that talk. So my question is, are these so-called scholars have an authority to give fatwa to the greatest personality, Dr. Zakir Naik? بھائی سوال اردو میں کیا جائے کیونکہ بہت سارے آڈینس ہے جو اردو جانتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہترین سوال کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور اسلام کی خدمت کے لیے آپ کے جذبے کو اللہ یوز کر لے. بھائی نے جو سوال کیا ہے انگلش میں، میں چاہتا ہوں ہمارے کئی ایسے بھائی جو انگلش نہیں جانتے ہیں اردو میں ترجمہ کروں. کہ بھائی نے کہا کہ لکھنؤ میں ایک ٹاک تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، تو وہاں پر حکومت بھی انوالو ہو گئی اور کچھ سو کالڈ اسکالر جو بھائی نے کہا ہے، یعنی انورٹڈ کاماس میں کہا کہ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی. اور ذاکر نائک صاحب جو اتنے سارے لوگوں کے مسکنسپشن دور کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کا ساتھ دینے کے بجائے کیا اتنی بڑی پرسنالٹی کے خلاف اگر مسلمان علماء یا کوئی بھی سو کالڈ اسکالر اگر کچھ بھی کہتے ہیں تو کیا ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ فتویٰ یا کوئی چیز وہ پیش کرے یا نہ کرے؟ یہی سوال ہے آپ کا. تو بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا اکثر ایک اصول ہے، چاہے میں ای ٹی وی اردو پر بولتا ہوں، 4000 سوالات کے ہم نے جواب دیے ابھی تک. 55 کنٹریز میں پروگرام جاتا ہے. 150 یعنی ہندوستان کے چینل کا سب سے لانگسٹ لائیو انٹریکٹو پروگرام ہے. ہمیشہ ہمارا اصول یہ تھا کہ ہم پرٹیکولر کسی بھی پرسنالٹی پر گفتگو نہیں کرتے، نہ ان کے خلاف جاتے ہیں نہ ہم ان کے فیور میں بات کرتے ہیں. ہم صرف کانسیپٹ پر گفتگو کرتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے اسلام. اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر ٹاپک رہے گا تو اس پر ہم جواب دیتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا، میں چاہوں گا کہ پرٹیکولر پرسنالٹیز پر آپ سوال مت کیجئے، کیونکہ فیور کرنا یا ان کے خلاف میں آنا یہ ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اسلام کیا ہے سمجھیں. مسلمان کو سمجھنے کا ٹاپک نہیں ہے اسلام اینڈ میڈیا، مسلم میڈیا نہیں. پھر بھی آپ نے چونکہ سوال کیا ہے، اسی کو آزمائش کہتے ہیں نا. آزمائش مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط فہمی میں آ جاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف کچھ بول لیتا ہے. لیکن جب میڈیا میں جب آپ آتے ہیں تو اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک کے بھی خلاف بولیں گے تو مسلمان کے خلاف بول رہے ہیں، تو گویا کہ آپ بھی پھر میڈیا کے جیسے ہو گئے. تو ہم کہیں گے دونوں بھی مسلمان بھائی ہیں،
کہیں نہ کہیں غلط فہمی کچھ ہو رہی ہے. ہم کو چاہیے کہ وہ کلوز ڈور میں اگر غلط فہمیوں کو دور کر لیں تو ذرا بہتر رہے گا. باہر آ کر میڈیا میں آ کر غلط فہمی اگر کریں گے, ہم نہ ان کو برا کہیں گے نہ ان کو برا کہیں گے, ہم کہیں گے دو بھی ہمارے مسلمان بھائیاں, دو بھی ہمارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھائیاں ہیں. ہم میڈیا میں یا جنرل پبلک میں ماسس کے سامنے آ کے یہ غلط, یہ جماعت صحیح, یہ انداز میں گفتگو کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے طور پہ اسلام اور مسلمانوں کا نام اور بھی اچھال رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا, گندے کپڑے اندر کے بعض کپڑے چھپے ہوئے کپڑے رہتے ہیں, انڈر ویئر, بنین, اس کو گھر میں دھوتے ہیں کہ نہیں بازار میں نکڑ میں آ کے دھوتے ہیں؟ بازار میں اچھا یہ رنگ کی چڈی پہنتے ہیں آپ, ایسا مسئلہ آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں گھر کے چھپے ہوئے کپڑے گھر میں دھو لیے تو اچھا ہے, بازار میں آ کے نہیں دھونا چاہیے. تو مسلمانوں میں انسان ہونے کے ناطے ہر کمیونٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ اس کو بازار میں لا کر سالو نہیں کیا جائے, گھر کے اندر سالو کر لیا جائے. یہ اتھارٹی رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں, اس ٹاپک پر ہم گفتگو نہیں کریں گے. اسلامی اعتبار سے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ بازار میں آ کے کوئی مسئلہ حل کیا جائے, ورنہ اسلامی اعتبار سے کئی صلح کے دروازے موجود ہوتے ہیں, کئی طریقے, انسان ہونے کے ناطے کئی اختلافی رائے ہو سکتی ہے. اسلام میں کیا اختلافی رائے, ہیلدی اختلافی رائے تو جائز بھی ہے, لیکن مقصد اس کو مخالفت نہیں بنانا چاہیے, اس کو فرقہ واری انداز میں نہیں بنانا چاہیے. اللہ کا شکر ہے مسلمانوں میں اتنے اختلاف نہیں جتنا کہ غیر مسلموں میں, آپ کو معلوم ہے. چلیے آپ کو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک عیسائیوں کے دو بڑے فرقے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی, کئی لوگ کیا بولتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں, مسلمان دہشت گرد ہیں. ہمیشہ کیا کہتے ہیں, ہر قسم کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ سارے مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں, لیکن جتنے بھی دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. تو ہم ان کو بتائیں گے ایسی بات نہیں, دہشت گردی کے کئی بھی واقعات ہیں. پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک عیسائیوں کے دو بڑے فرقے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار, اس میں 100 ملکوں کے نام ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں اس میں 100 ملکوں کے نام ہیں. اس کے اندر 100 ملکوں میں صرف 2 ملک مسلمانوں کے جن کا پارٹیسپیشن زیادہ نہیں تھا, خاموش آ گئے تھے, الائنس میں تھے. باقی کے 98% اس کے اندر غیر مسلم, خاص طور سے کرسچن, پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ہے. اور کیا کرتے ہیں دونوں مل کر, جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار لڑی, کتنے لوگ مرے, 7.5 کروڑ معصوم مارے گئے. لیکن تاریخ میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے اس اختلاف کو اخباروں میں نہیں ہائپ دیا تھا, لیکن اگر ڈاکٹر ذاکر نائک یا اس کا کچھ ہوتا ہے تو اخباروں میں ہائپ ملتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ مسلمان کیئرفل رہے. میڈیا کے بعد گوشے تمہاری طاق میں ہیں, جیسا کہ میں نے کہا دین کی فکر کر نادا, مصیبت آنے والی ہے تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تو ہم کو چاہیے کہ اس ٹاپک کو زیادہ سے زیادہ ہم کانسائز کریں گے, کوئی اور سوال لیں گے. My name is Muhammad Azhar. Actually, I am here now on behalf of my friend. His name is Srinivas Krishnakar. If you permit me, I would like to ask few questions, which are his questions. جی بتائیے. Actually, اس نے مجھے 2 question پوچھا ہے, and I was also unable to answer as per my knowledge and all. ہم ایک ہی کوشچن لیں گے بھائی, کیونکہ دوسروں کو بھی موقع. اوکے ٹھیک ہے سر. سر اس نے پوچھا ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں بھی ابھی بتایا کہ سعودی گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ ہے, سعودی ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ اسلام پریکٹس کیا جا رہا ہے. اور اراؤنڈ if we look at the statistics and what we call the totally criteria of the Saudi government, 0.1% of crimes are being taken place in Saudi government. So he said, I agree, they are following the Islam, therefore the practice means, therefore the crimes and all are less there. And simultaneously asked me the question, سعودی گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جہاں پہ پردے کا مطلب اہتمام کیا جا رہا ہے, جہاں پہ کرائمس جو کرائم کریں گا اس کی جو سزا ہے دی جا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اوکے آئی ایگری فار اے وائل. اس نے کہا کہ جب میں ایروپلین میں جاتا ہوں سعودی گورنمنٹ کے, آئی واز دیٹ دیر آر ایئر ہوسٹس وچ آر ناٹ ان پردہ, جو پردے میں نہیں ہے. تو جب سعودی گورنمنٹ جب فالو کر رہی ہے اسلام کو, جب پردے کا اتنا بیان ہو رہا ہے اسلام کے تعلق سے مطلب سعودی گورنمنٹ کے اندر, تو پھر یہاں پہ کیوں نہیں پابندی ہو رہی ہے؟ اس نے یہ سوال پوچھا. آئی واز انیبل ٹو آنسر. اف یو آنسر می آئی ول بی تھینکفل فار یو. ٹھیک ہے, آپ کو سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا, ایک غیر مسلم بھائی کے جو ڈاؤٹس تھے, بھائی کو جذبہ آیا
کہ اگر میں کچھ جواب معلوم کر لوں گا تو اپنے ایک ہندو بھائی کو میں کنونس کر سکوں گا. یہ ایک بہت پیارا جذبہ ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر کہ جو علم حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے فرینڈ کو بتا سکے. بہت اچھا جذبہ ہے. اور بھائی نے یہ کہا کہ سعودی گورنمنٹ پردے کو فالو کرتی ہے اور ایسے وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ کرائم ریٹ کافی گرے ہوئے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ not 100% properly following it, کیونکہ ایئر ہوسٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ نظام فالو نہیں کیا سکتا. تو ایسے وقت پر بھائی آپ سب سے پہلے سمپل, جیسا کہ میں نے کہا کبھی بھی ہم گفتگو کریں گے تو کانسیپٹ پر گفتگو کریں. کسی ملک, کسی شخصیت, کسی جماعت, کبھی بھی ایسا اسلام کو جب بھی آپ پیش کریں تو اسلام کو جب بھی پیش کریں تو کرائٹیریا کسی بھی مسلمان کو نہ بنائیں, کسی بھی جماعت کو نہ بنائیں, کیونکہ انسان ہے غلطی کر سکتا ہے. جماعت ہے 100%, کوئی بھی جماعت شدھ نہیں ہو سکتی, انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو سکتی ہیں. کوئی بھی ملک 100%. اسی لیے کبھی بھی اسلام کو آپ پیش کرنا ہے تو قرآن کو پیش کیجئے, آیتوں کو پیش کیجئے. یتلو علیہم آیاتی, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آیتیں بتاتے تھے. گزرے ہوئے مسلمانوں کے حالات, غیر مسلموں کے پاس جائیں گے تو کیا کرنا چاہیے, آیتیں پیش کرے, قرآن کو پیش کرے, صحیح احادیث کو پیش کرے, اسلام کو پیش کرے. اسٹل ایک آدمی قرآن حدیث صحیح حدیث کو اگر پیش کرے گا تو یہ بیسٹ طریقہ ہے اسلام کو پیش کرنے کا. شخصیتوں کو پیش کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ آپ کے 90% کو بھول کے 10% کو پکڑ لے گا, اس لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. پھر بھی آپ نے جب سوال کر دیا ہے کہ آپ اس سے یہ کہیے کہ بھائی ایک جگہ پر لوگ 90% فالو نہیں کر رہے ہیں, دوسری طرف سعودی گورنمنٹ 90% فالو کر رہی ہے. اسٹل پرابیبلٹی کے حساب سے بھی تو سعودی عرب صحیح ہے نا, پھر بھی مان لو کہ یہ اس کو 10% نہیں فالو کر رہی ہے, انسان ہے, ہم کو چاہیے کہ وہ فالو کریں. ہم دعا کریں گے کہ وہ پوری طرح سے فالو کرے, ہم سب کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد پر اسلام ہے ہم نہیں کہتے. اسلام قرآن و صحیح حدیث کی بنیاد پر ہے. گورنمنٹ آتے رہے گی جاتے رہے گی, مسلمان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. مسلمان غلطی کرے گا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ مسلمان کو بھی سزا دے سکتے ہیں اگر غلطی کرے گا. مسلمان کرائٹیریا نہیں ہے, قرآن اور صحیح حدیث کرائٹیریا ہے. لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے بھی سوچا جائے 90% ایک جگہ پہ انکریکٹ کام ہو رہا ہے, دوسری طرف 90% کریکٹ کام ہو رہا ہے, لاجیکلی اگر دیکھا جائے تب بھی آپ کو سعودی عرب کی تعریف کرنا چاہیے امریکہ کے مقابلے میں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. السلام علیکم ارشد بھائی, میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ ایکچولی اگر کوئی آپ کا نام اور پیشہ. بٹ مائی نیم از آدم, ہم کامرس اسٹوڈنٹ. میرا ایک ہی سوال ہے کہ کوئی طلاق دینا چاہتا ہے یا نیند کے ہوش میں ہو یا شرابی ہو یا کوئی غصے میں ہو, اگر اس نے 3 بار طلاق 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 پکارا تو اس کا طلاق ہو گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے طلاق کے بارے میں سوال کیا, کیونکہ طلاق میڈیا میں بہت ہی مرچی مسالے والا ٹاپک ہے. نکاح اور طلاق, نکاح کر ایک فلم بھی بن گئی اور اس کے اندر بہرحال اسلام اور مسلمان کا امیج اس کے اندر بھی بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے, اللہ حفاظت فرمائے. تو طلاق, بھائی نے طلاق کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. اگر کوئی نشے کی حالت میں یا اس کا دماغ بند ہے اس حالت میں یا غصے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑتی نہیں پڑتی. طلاق غصے کی حالت میں دیتے نا, خوشی کی حالت میں دیتے. آج میں اتنا خوش ہوں بیگم آپ سے طلاق دینا چاہتا ہوں بولیں گے. طلاق غصے میں رہتی نا بھائی, تو غصے میں طلاق ہوتی نہیں ہوتی ہو تو غصے میں دیتا, غصے میں آ کے پھوڑ دیتا, کچھ بھی نہیں پھٹا تو طلاق دے ڈالتا آخر میں. مطلب غصے میں, غصے کی 3 قسمیں ہیں. ایک غصہ وہ ہے جو چھوٹا غصہ, میٹھا غصہ آتا, دیکھے بعد غصے میں آتے لیکن کچھ بھی کر نہیں سکتے, مطلب سمجھ میں آتا دنیا میں ہے وہ لوگ, اپنے آپ پہ کنٹرول رہتا. ایک فرسٹ لیول کا غصہ رہتا. سیکنڈ لیول کا غصہ کیا معلوم, باہر نہیں آ کے خود ہی گر جاتا, مارا پڑتے ادھر ادھر مارا پڑتے. بعض لوگ رہتے ہائپر ٹینشن کے, لیکن ان کو معلوم رہتا کہاں گر رہے ہیں کہاں نہیں گر رہے, وہ بھی معلوم رہتا. غصے میں آ کے ہڑبڑا کے آخری میں گر جاتے, لو آتا بی پی, یہ قسم کا. لیکن ان کو معلوم کانشیس, ابھی ان کے اندر شعور رہتا ہے. تیسرا قسم کا غصہ کیسا ہے معلوم, ٹوٹل دماغ بند, بھینس اور گائے میں فرق نہیں معلوم, آسمان نیچے آ رہا کی زمین اوپر جاری کی پتہ نہیں. کہا کہ اگر یہ لیول کا غصہ اگر ہے تو کہا لا طلاق فی اغلاق, عقل بند ہو گئی جب طلاق نہیں پڑتی. اگر ایک آدمی کہے گا میں طلاق دیا, اللہ کی قسم میں نہیں دیا, نہیں معلوم کیا نکل گیا کہ میرے وہ نہیں آپ طلاق دیا, سب لوگ بول رہے ہیں, وہ آدمی بول رہا نہیں اللہ کی قسم کھا کے بول دیا. آدمی سچا ہے, سمجھدار ہے, کہہ رہا نہیں معلوم پتہ نہیں میرے زبان سے کیا نکل گیا, تو یہ طلاق ہی نہیں پڑتی. نشے کی حالت میں میں بادشاہ بول لیتا تو بادشاہ کنیاں ڈالتے اٹھا کے,
नैनू राजा बोलता ठहर के नुक्कड़ पे, पेशाब पे, अपने पेशाब पे बैठ के, मैं राजा हूँ इस मुल्क का बोलते। अरे बोल के आके प्रधानमंत्री था उसको राजा बनाए थे, बोल लेता आप क्या करते, पागल है। तो ऐसा नशा जिसके अंदर उसका कॉन्शियस माइंड खत्म हो जाता तब भी तलाक नहीं पड़ती। ला तलाक़ फी इग़लाक़, ये हसन दर्जे की रिवायत है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको ऑथेंटिक कहा, इब्ने माजा की रिवायत है। इसके अलावा गुस्से में कहे, प्यार से नहीं बोलता, गुस्से में कहे, गुस्सा नॉर्मल है, और उसके अंदर अगर कह रहा है तो कह रहे सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्द व हज़लुहुन्ना, 3 ऐसे जहाँ पर मजाक नहीं चलता, मजाक से बोले तो भी तलाक पड़ जाता। सोच समझ के बोला, नीयत आ गई, बोल दिया तलाक, जाओ मैं तुमको तलाक दिया बोल के मजाक से बोला तो भी पड़ जाती। अल्लाह हिफाज़त करे। कई लोग हमारे मजाकों में तलाक दे लेते, कादी के पास बैठ के ड्रामा करके निकाह कर ले रहे, बाद में बोले नहीं नहीं मैं मजाक में निकाह करा था, नहीं नहीं अब हो गई बत, लेना पड़ता। अपने गुलाम को मजाक में जाओ तुम्हारे आज़ाद किया, चुप बोला, नहीं नहीं ख़त्म, चल जाता गुलाम। तो ये है अगर आदमी गुस्से की हालत में है लेकिन गुस्से में उसको मालूम है क्या कह रहा है, अगर वो जुमला कह देता है तो तलाक पड़ जाती है, तलाक पड़ जाती है उस पर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई, मेरा नाम सैफन है, अफजलपुर से रहने वाला हूँ। मेरा ये सवाल है कि किसी औरत के शौहर गुम गया, उसको कुछ पता चल नहीं गया, तो उसको उस शहर के लिए कितने दिन इंतज़ार करना चाहिए, कुरान और हदीस के रोशनी में बताइए। आपका नाम? सैफान है, सैफान, अफजलपुर का रहने वाला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले भाई का नाम आदम था, तलाक के बारे में पूछे आदम, अब सैफान तलवार, ठीक है, बहुत अच्छे नाम। तो भाई ने ये कहा कि अगर किसी का शौहर गुम हो गया, तलाश गुमशुदा, वांटेड, तो अब कितने दिन तक वो औरत इंतज़ार करेगी? कुरान और सही हदीस में कितना इंतज़ार करेगी, कहीं पर भी कोई भी आयत या हदीस नहीं मिलती। जो भी ओपिनियन है वो उलमा का अपना ओपिनियन है, जो रिजेक्ट भी क्या आ सकता है, एक्सेप्ट भी क्या आ सकता है। मीडिया वाले क्या करते हैं, फ़ौरन कोई ओपिनियन आते हैं फ़ौरन हवा में डाल डालते। तो आप सिंपल बोल दीजिए, कुछ भी अगर कर रहे हैं तो मुसलमान का ओपिनियन है, जो एक्सेप्ट भी क्या आ सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। कुरान और सही हदीस में कोई पर्टिकुलर मुद्दत नहीं बताई गई कि इतने साल अगर शौहर लापता हो जाए तो आप कर सकते हैं। अलबत्ता अबू दाऊद हदीस नंबर 2222 में उस्मान रज़ी अल्लाह ताला वहाँ पर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का कौल मिलता है, वहाँ कौल एक मिलता है, दूसरा कौल मिलता है उस्मान उनके ज़माने में, दूसरी यहाँ पर तो कहा कि बाद जगह पर लोगों ने कहा 4 साल फीस करेंगे, कहीं पर आया कि बाद लोग कह डाले 80 साल इंतजार करेंगे जब तक औरत बुढ़ी आती। अरे नहीं है ऐसा, लोग बोले ओपिनियन है ऐसा, 80 साल भी है, 80 साल उसके बाद शादी कहाँ करेगी बेचारी एक औरत, 50 साल की 80 साल इंतजार करेगी। तो बहरहाल ये ओपिनियन है, पता नहीं किस सेंस में है, या लिखने वाले ने हो सकता है लिखने में गलती की होगी, कई चांसेस है, लेकिन कुरान और हदीस में नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है। इसमें सबसे बेस्ट ओपिनियन क्या है, अगर इस्लामी हुकूमत रहेगी तो वक्त का हाकिम डिसाइड करेगा कि मैं अपने अहलकारों को, पुलिस वालों को अगर भिजाऊंगा तो इतने अरसे में गुमशुदा आदमी को ला सकता हूँ, अगर नहीं लाऊंगा मतलब ये निकला कि अब हमारे बस के बाहर है, औरत को खामोहा के टंगा के नहीं रखना चाहिए। खाजी ऐलान कर देता है फस्क का और कहता है कि भाई मैं तुम्हारी शादी का ऐलान ऑफिशियली ऐलान हुआ। इस्लामी हुकूमत रहेगी तो खाजी को इख्तियार है कि वो जितना चाहे अरसा ले तलाश करने का, वो कहेगा मुझे 3 साल का मौका दो, मैं आपके शौहर को ढूंढ के लाऊंगा, उसका भी कुछ हक है क्योंकि आपको उसने महर दिया है, इतने साल से आपको उसने पाला पोसा है, फ्री में उसने आपको माल और दौलत से नवाजा है, उसका कुछ तो हक करो, निकाह का एहतराम करो। इस तरीके से खाजी उसको समझाएगा, कुछ अरसा वो डिसाइड करेगा इतने अरसे में लेकर आऊँगा, अगर नहीं लाया तो तुम्हारा निकाह फस करके नई शादी करा देंगे। तो डेट फिक्स नहीं है, महीना फिक्स नहीं है, साल फिक्स नहीं है। जहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो वहाँ पर जनरली जो उलमा की बॉडी होती है समझदारों की, वो खुद तय करेंगे कि हमारे बस के एतबार से कितने दिनों में ला सकते हैं। अगर उतने दिन औरत इंतजार करेगी समझ में नहीं आएगा, ऑफिशियली वहाँ के आलिम साहब जमात के लेवल पे ऐलान कर देंगे कि फला खातून का चूँकि शौहर गुम हो चुका है लिहाजा हम उनके फस्क का ऐलान करते हैं। क्योंकि एक होता है खुला, एक होता है तलाक। खुला का मतलब है कि औरत हक मानती है, तलाक मतलब है कि मर्द करता है।
فسق کا اعلان وقت کے حاکم کو ہوتا ہے. ہندوستانی چاہے کوئی اسلامی حاکم نہیں ہے تو یہاں کے اکابر جماعت کے لوگ بھی اگر اعلان کر دیں گے تو فسق مجبوری میں یوز کیا سکتا ہے. یہ سسٹم ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے. محمد حنیف وزیب. آپ یہ جو میڈیا کے بیان کے تعلق سے اسلام اور قرآن کے نقطۂ نظر سے جب غلط بیان دیتے ہیں یا غلط تحریر کرتے ہیں تو ہمارے علماء اور ہمارے مومنوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے کیوں قانونی کارروائی کی جائے. قانونی کارروائی کرنی چاہیے کیونکہ قرآن کے تعلق سے جب غلط بیان یا غلط تحریری دے رہے ہیں تو ان کے لیے کیوں نہ قانونی کرنی جائے. میں آپ سے رائے پوچھنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے کہا ہے کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی غلط تحریر کرتا ہے تو پھر مسلمان کیس کیوں بک نہیں کرتے, کیوں جا کر قانونی چارہ جوئی نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے اخبار میں جو چیز لائی جاتی ہے نا بڑے ہوشیاری سے لاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا مسلم عالم کا نام کچھ بھی لینا ہے, کچھ بھی کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں معلوم, اٹیلک میں ڈالتے ہیں. اٹیلک کا مطلب ہے سب عبارت سیم رہتی, اچانک کچھ جملے جو ہے اخبار میں ٹیڑھے رہتے. اٹیلک کا مطلب کیا معلوم, لوگ کہتے ہیں ہم نے کہہ رہے. کسی بھی قانون کے اعتبار سے وہ کیس نہیں بک ہوتا, اٹیلک میں ڈال دیا تو اس لیے اٹیلک میں ڈالتے ہیں. یا کبھی کیا کرتے ہیں معلوم, انورٹڈ کاما میں ڈالتے ہیں. کیا مطلب ہے, لوگ کہہ رہے تھے اس لیے ڈالے. اخبار کیا مطلب کیا ہے, آئینہ ہے. اخبار کیا آئینہ ہے, ہم نہیں بول رہے. ایڈیٹر صاحب شروع میں لکھ ڈالتے اس میں جو کچھ بھی آ رہا اس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں, اس وجہ سے بچ رہے ہیں وہ لوگ. مائک پر بات. اس کے اگر ہمیں ٹھوس معلومات میسر ہیں تو اسے کیوں نہیں پوچھ سکتے. نہیں, آپ پوائنٹ کیچ کیجئے. وہ لوگ ٹھوس معلومات دے رہے ہیں لیکن بڑی ہوشیاری سے دے رہے ہیں. بول رہے ہیں ہم نے, بول رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں اس لیے ڈالے اخبار میں. ہم نہیں بول رہے وہ لوگ. اٹیلک انورٹڈ کاما کا مطلب کیا ہے, جو لوگ بول رہے ہیں وہ جملہ ہم اخبار میں ڈال دی, اپنے اوپر نہیں لے رہے ہیں وہ لوگ. کیا کہ شروع میں کیا کرتے معلوم, اور کچھ اخباروں کے مطابق معلوم ہوتا ہے بول کے ڈال دیتے بابا, اور کچھ لوگوں نے کہا بول کے پورا ڈال دیتے, اپنے اوپر نہیں لیتے. غور کیجئے آپ. اس وجہ سے کیس بک ہونا مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کیس بک کرتے جائیں گے تو کتنے کیس بک کریں گے, روزانہ کیس میں ٹھہرنا پڑے گا. اور وہ بھی پھر آخری میں کیا ہوگا, وہ لوگ کہیں گے اٹیلک میں ڈالے, انورٹڈ میں. اس کے بجائے اسلام میڈیا لائی. اگر وہاں سے انگلش پیپر میں آتا تو اردو پیپر میں جواب مت دیجیے. ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں, انگلش پیپر میں آیا بلکہ اردو میں لکھتے. کون پڑھا, مسلمان پڑھا رہے ہیں. غیر مسلم اگر سوال کر رہا ہے تو جواب کس کو جانا چاہیے, غیر مسلم کو جانا چاہیے. ٹی وی پہ اعتراض آتا, خطبہ جمعہ میں ٹھہر کے جواب دیتے. کون سن رہا تھا خطبہ جمعہ, جو جاہد. اسلام میں کیا جدال بولے, جدال دعوت کا کام اسلام کی طرف بلاتے آپ. جدال میں کیا ہوتا ہے, جادلہ یجادل مجادلہ, سامنے والا جس سٹائل پہ حملہ کر رہا ہے اسی لیول پہ جا کے کرنا چاہیے. ہو سکتا کمیت کمی ارادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب گئے, سامنے والوں کے پاس بھی تلوار تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تلوار تھے. تلواریں دو تھی ہوں گی, تعداد میں کمی تھی ہوں گی, لیکن اسٹائل تو سیم تھا. لیکن آج ہمارا سامنے والے کا اسٹائل اونچا ہے, ہمارا اسٹائل بہت لو ہے. بعض لوگ بولتے ہیں یہ سب آڈیٹوریم لینے کی کیا ضرورت ہے, اسراف. یہ سب اخبار نکالنے کی کیا ضرورت ہے, صحابہ ایسا کرے تھے کیا؟ وہ لوگ پیدل جا کے دین کا کام کرے تھے. آپ کو نہیں معلوم, غلط تاریخ پڑھے آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوں کو روانہ کیا. 40 بادشاہوں کی طرف آپ نے خط روانہ کیا, 32 بادشاہوں نے کلمہ پڑھا. کتنا بڑا اچیومنٹ, گریٹ اچیومنٹ. اس انسان کے الناس اعداء لما جہلوا کہتے. ایک آدمی جو چیز نہیں مانتا نا اس کو یوز نہیں کرتا, لیکن ہمارے نبی ویسے نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو لکھنے پڑھنے والوں کی خدمت لے کے خط لکھ کے بھیجاؤ بولے. اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمان, بات صحیح بخاری کے اندر ہے, بعض صحابہ کے بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خط وہ لوگ قبول نہیں کریں گے جب تک کہ مہر نہ رہے. کیا بولے, جب تک کہ سیل نہ رہے. نبی صاحب نے کہا سیل بناؤ. یعنی غیر مسلم بھی اگر کوئی ایسا اصول بناتا ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے, اگر اس کو بھی میڈیا اور وسیلے کے طور پہ استعمال کرنا پڑے تو اس کو بھی استعمال کر کے اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈرڈ آف ٹائم کو فالو کرتے تھے, اور آج ہم علماء اسٹینڈرڈ آف ٹائم کو فالو نہیں کر رہے. سامنے والا جس انداز میں کہا کیا سیل بنائی جائے, نبی صاحب اس سے پہلے انگوٹی نہیں پہنتے تھے, انگوٹھی پہننا شروع کیے. اس کے بعد اللہ رسول محمد, انگوٹھی بھی ایسی بنائی جس کے اندر تبلیغ ہوتی ہے, اللہ پہلے ہے میں رسول ہوں محمد ہوں. اگر پورا خط بھی نہ پڑھے کم سے کم انگوٹھی بھی پڑھ لے تو اتمام حجت ہو جائے. کتنی تڑپ ہے دیکھیے.
ہم لوگ کیسے انگوٹھی بناتے ہیں؟ یہ ساسو ماں دیے سونے کی انگوٹھی، یہ ہمارے چچا دیے سسرے. ارے حرام ہے، چلتا شادی کے موقع پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی بھی بنا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی تبلیغ چھپی ہوئی، اس کے اندر بھی کتنی تڑپ ہے. اگر کوئی آدمی جلد بازی میں آ کے خط پھاڑ دے تو کم سے کم پہلے سیل تو دیکھے گا نا، سیل بھی دیکھے گا، اتمام حجت ہو جائے، قیامت میں نہیں بول سکا مجھے اسلام نہیں ملا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈرڈ آف لائف کو فالو کر رہے ہیں، کوئی اسراف نہیں ہے. اس زمانے کا کوہ صفا مروہ، صفا اس زمانے کا اسٹیج تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹھہر کر کہہ رہے ہیں کیا میں تم کو ایک بات نہ بتا دوں؟ تبت یدا جو نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے، کوئی اس زمانے کا آڈیٹوریم استعمال کر رہے ہیں. اس زمانے کے لکھنے کے صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں چھال کھال ہر چیز کو ہم لوگ جو ہے یوز کرتے تھے اور قرآن میں لکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 کاتبان وحی تھے جو قرآن مجید لکھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے راستوں کو استعمال کیا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جس اسٹائل میں جدال کہتے ہیں، جس اسٹائل میں وار ہو رہا ہے اس اسٹائل کو پہلے سمجھے، اس لیول پر جا کر جواب دے. یہ جو ہمارے یہ نوجوان اور آپ بیجاپور کے سارے لوگ یہاں پر جو اکٹھا ہوئے ہیں، ان سب کا جذبہ کیا ہے؟ ان سب کا جذبہ یہ ہے کہ جس ماس لیول پر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے تو ماس لیول پر آپ جمع ہوئے. ماس لیول پر میں گفتگو کر رہا ہوں، کھل کر اسلام کی تبلیغ کریں گے. چھپ چھپا کر اسلام کی کوئی بات چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے. اس وجہ سے سارا کام ہو رہا ہے. یہ اسٹائل میں ہم نے کام شروع کیا ہے. الحمدللہ اس کے کافی فائدے دیکھے جا رہے ہیں. ٹی وی کے ذریعے سے BBC لندن، HM TV، آگرہ کیبل TV اور اسی طرح دوردرشن ہر جگہ سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لحاظ سے آپ کہیے کہ وہ اسٹائل پہ جا کر انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو صحیح طور پہ الیگیشن دور ہو جائیں گے. یہ اسٹائل کریے، اسلام میڈیا قائم کیجئے تو سامنے والا بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا. اگر آپ کے پاس کوئی بھی میڈیا نہیں رہے گا تو سامنے والا اٹیلک بولڈ میں ڈال کے بولے گا اور ہم کچھ کر نہیں سکیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. اب ہم اور ایک سوال لیں گے. السلام علیکم، میرا نام آصف ہے، میں بیجاپور کا رہنے والا ہوں. بولے تو پرسوں کیا ہے، جب گاؤں کو جا رہا تھا، جب ایک غیر مسلم بھائی نے کیا بولا کہ اہل حدیث تبلیغ جو سنیے ہیں نا، یہ سبھی تو ہمارے گھر کے پاس جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اس میں صحیح کون سا ہے کر کے پوچھے ہوں کہ تم کو کیا جواب دینا؟ ٹھیک ہے. اور اس میں صحیح کون سا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے کہا کہ ان سے غیر مسلم نے سوال کیا کہ ہمارے گھر کے پاس اہل حدیث اور تبلیغی جماعت یعنی کئی جماعتیں والے پائے جاتے ہیں اور وہ لوگ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ پھر صحیح کون ہے؟ تو ایسے وقت پر آپ بھائی بتائیے، تبلیغی جماعت والے بھی قرآن کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی قرآن کو مانتے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی قرآن کو مانتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہاں تک کہ ایون شیعہ اور سنی بھی قرآن کو مانتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں شیعہ تو قرآن کے 13 پارے اور ہے بولتے نا. غلط بات. ایران کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، ایران کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کا نام ہے الشبکۃ العالمیہ الاسلامیہ الشیعیہ. اس ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو شروع میں لکھا ہوا ہے ہم ایران کے شیعہ اس بات کا آفیشیل لیول پر اعلان کرتے ہیں کہ شیعہ کے وہ کمیونٹی، کتنے فرقے شیعہ کے؟ 43 جماعتیں ہیں. کہا کہ ہم میں جو سیکٹس ہے بعض شیعہ کے جو یہ کہتے ہیں کہ سنی کا قرآن الگ، شیعہ کا قرآن الگ، تو ہم شیعہ ایران کے آفیشیل لیول پر اعلان کرتے ہیں ہمارا قرآن اور سنیوں کا قرآن ایک ہی ہے. کا مطلب کیا نکلا؟ ایون شیعہ سنی جو آفیشیل لیول پر دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید. مطلب کیا نکلا جانتے ہیں؟ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک لڑتے ہیں نا، 66 پارے ہیں، ایک کے پاس 73 پارے ہیں. اللہ کے فضل سے ہماری بنیاد محفوظ ہے. مطلب کیا نکلا؟ مسلمان کتنا بھی جھگڑ رہے ہوں گے ایک رات میں جمع ہو سکتے کیونکہ پلیٹ فارم ہمارا محفوظ ہے. لیکن جو غیر مسلم ہیں، 2 قسم کے مہابھارت ہے، 2 قسم کے رامائن ہے، رگ ویدا کی تشریح الگ ہے، منوسمرتی کئی قسم کے ہیں. اگر پلیٹ فارم ہی سیو نہیں ہے، مطلب جمع ہونے کے لیے پلیٹ فارم پہلے چاہیے نا. مسلمان اختلاف کیے ہوں گے، مثال کے طور پہ ڈاکٹر کی دوا کو سمجھنے کے لیے گھر میں 2 بھائی جھگڑے ہوں گے لیکن دوائی تو سیو ہے نا. جیسے ہی ڈاکٹر آ کے کہے گا، صحیح ڈاکٹر آ کے کہے گا گولی تو کھا لے سکتے، علاج تو ہو جائے گا.
کانسٹیٹیوشن سیو ہے, کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے کے لیے اگر انسان غلطی کر رہے ہیں, پلیٹ فارم تو سیو ہے نا, بہت بڑی بات ہوگی. تو آپ کہیے کہ آپ تبلیغ جماعت اور اہل حدیث کو مت دیکھیے, آپ دیکھنا ہے تو قرآن مجید اور صحیح حدیث کو دیکھیے. کبھی بھی جماعتوں اور ان شخصیتوں کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ مت کیجیے, ورنہ آپ کا دعوت کا کام فیل ہو جائے گا. قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پہ تبلیغ کیجیے, انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا, سامنے والا بھی صحیح سمجھ جائے گا. امید کہ آپ کا جواب مکمل. اب ہم اور ایک سوال لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غوث خان, الامین میڈیکل کالج میں لیب ٹیکنیشین ہوں. میرا سوال, آج کل جو ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا ہے مستقل سود لینے کے جو جتنے بھی ذرائع ہیں, بہت سارے ذرائع, بجاج الائنس کے, وہ یہ ریلائنس, بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اور مسلمان بہت سارے لوگ اس میں ایسے کود پڑتے ہیں جیسے کہ یہ حلال ہے. حلال ہونے کی صورت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ایسے آیتیں ملتے ہیں کہ ہر حال میں سود کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ حرام ہی ہے, حرام ہی ہے, حرام ہی ہے. تو اب معاملہ یہاں تک آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ سود کا لینا, ایک سیکنڈ, ایک ختم کر دیتا ہوں میں اپنے سوال کو, کہ سوال یہ کیا کہہ رہا تھا کہ سود کا معاملہ یہاں تک ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ 33 بار زنا کرنے کے برابر ہے, دخول کرنے کے بعد. تو یہ معاملہ ہم لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں ہے, مسلمانوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کی وضاحت کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا ہے اور کہا کہ سود کے بارے میں, کیونکہ میڈیا پریزنٹ کرا, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ 9 حملے ہیں, 9 حملوں میں سے ایک حملہ کیا ہے, ٹو پریزنٹ اسلام سولوشن ایز اے پرابلم. اسلام جو حل دیتا ہے اس کو پرابلم کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ بزنس کے اندر سود مت رکھو, تو دنیا والے کیا کرتے ہیں, نہیں سود رکھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی اس میں حل ہے. تو بھائی نے اس کے حساب سے ایک سوال کیا سود کو سامنے رکھ کر, کہ کہا کہ آیتوں میں آیا, حدیث میں آیا, لیکن بھائی نے حوالے نہیں دیے. آپ لوگ حوالے نوٹ کر سکتے ہیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 161, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39, اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275, 276, 277, 278, 279. حدیث کا بھائی نے حوالہ نہیں دیا. ابن ماجہ حدیث نمبر 2272, مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21545. سود حرام ہے, سود کا کاروبار حرام ہے, اور یہ چیز ایسی ہے, اس کو ایرسٹاٹل نے بھی کہا غلط, بریڈنگ آف منی از پروہیبیٹڈ. ایرسٹاٹل نے بھی کہا, پلوٹو نے بھی کہا, بدھا نے بھی کہا, یہاں تک کہ رگوید کے اندر بھی کہا گیا کہ سود کا کاروبار بالکل غلط ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے تو سود کے بارے میں خود رگوید کے اندر ہی بتایا گیا, بائبل کے اندر بتایا گیا, ڈیوٹرانومی کے اندر. یعنی پورے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سود کے بارے میں گفتگو کرے تو مسلمان بول کے نہ کرے, رگوید ان کو بھی لے لینا, بائبل. اب بولو سود کے بارے میں کیا بولتے, ختم آتا سود. اس کے بجائے ہم اکیلے سود کے بارے میں بتا رہے مسلمان ہوتے. مسلمان نے تمہاری مذہبی کتابوں کے حساب سے بھی ہے, یہ آپ ان کو آپ کھل کر بتائیں گے تو ایسے وقت پر بڑا فائدہ ہوگا. کیونکہ اگر آپ پڑھتے ہیں رگوید کا بک نمبر 3 اس کا ہم نمبر 14 اور اس کی ورس نمبر 35 کے اندر سود کو کنڈم کیا گیا. اور سود ایک پرابلم ہے, اس کو لوگ ایک پرابلم ہے اس کو, حالانکہ اسلام اس کو کہتا ہے کہ سود کے میں انوالو مت ہو جاؤ, تمہارے لیے سلوشن رہے گا, جبکہ سود ایک پرابلم ہے پھر بھی لوگ اپنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی جو انفلیشن آیا ہوا ہے, کریڈٹ کرنچ آیا ہوا ہے, یا اسی طریقے سے جو ریسیشن آیا ہوا ہے, یہ سب سود کی وجہ. ریسیشن کا مطلب یہ ہے مال موجود ہے لیکن خریدنے والا موجود نہیں. انفلیشن کا مطلب یہ ہے مال موجود ہے لیکن بڑا مہنگا ہے. کریڈٹ کرنچ کا مطلب یہ ہے پروجیکٹ موجود ہے لیکن کوئی خردا دینے والا موجود نہیں. فی الوقت دنیا میں پورا بازار ٹھپ پڑا ہوا ہے, خاص طور سے وہ ممالک جہاں پر پلاسٹک منی, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ کا زیادہ چلن ہے, وہ زیادہ پرابلم میں آئے. انڈیا اور سعودی عرب دونوں سیو ہے ریسیشن میں. انڈیا اس وجہ سے کیونکہ انڈیائی کرنسی باہر زیادہ جانے کے چانسز بہت مشکل ہے, نتیجے میں سیو ہو گئی. اور سعودی عرب اس لیے کہ وہاں پر پلاسٹک منی کے بجائے آج بھی پیپر منی چلتا ہے, پیسے دے کر کام, لہذا وہ لوگ بھی وجہ, اور سودی کاروبار ادھر بھی کم ہونے کی وجہ سے سعودی عرب میں ریسیشن کا پرابلم زیادہ نہیں ہے. 3 نقصانات آپ کو میں بتاتا ہوں سود کے. ایک نقصان یہ ہے کہ سود کا نقصان کیوں کہا گیا کہ زنا سے بھی برا گناہ ہے, کیونکہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو اس کا نقصان تھوڑا ہوتا ہے. غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے,
کہا کہ اپنے سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا، 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. اتنا بڑا گناہ، کیونکہ آدمی جب غیبت کرتا ہے تو اس کا نقصان تھوڑا، آدمی جب زنا کرتا ہے تو اس کا نقصان تھوڑا. سود کی وجہ سے پورے انسانوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور معاشرہ دو میں تقسیم ہو جاتا ہے، غریب اور امیر. اسی لیے کہتے ہیں جیمز رابرٹسن اپنی کتاب بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر پیج نمبر 114 اور 115 کے اندر وہ لکھتا ہے سود کا بڑا نقصان یہ ہے، امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے. آج دنیا میں 155 ممالک ہیں جن کو کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری، اس میں انڈیا بھی ہے. نہرو جی جب کشمیر گئے واپس آ کر انہوں نے کہا انڈیا ایک امیر زمین ہے لیکن یہاں کے رہنے والے بڑے غریب ہیں. کرپشن، سیاستدانوں کے اور سود. تھرڈ ورلڈ کنٹری کا وکیپیڈیا کے اکارڈنگ ٹو وکیپیڈیا فرسٹ ٹرمینالوجی کوائنڈ بائی جواہر لال نہرو. جواہر لال نہرو نے سب سے پہلے تھرڈ ورلڈ کنٹری کا انہوں نے ڈیفینیشن کوائن کیا. 155 ممالک ہے جو سفر ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ کیسے غریب غریب ہوتا؟ فرسٹ نقصان کیا ہے؟ غریب غریب ہوتا، امیر امیر ہوتا. مثال کے طور پہ RBI ریزرو بینک آف انڈیا 17 مارچ 2008 کی رپورٹ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ملے گی کہ انڈیا نے فورن سورسز سے جو سود لیا ہے، جو قرضہ لیا ہے 201.4 بلین ڈالر کا قرضہ لیا ہے. اس پر انڈیا کو کتنا سود دینا باقی ہے؟ 16 بلین ڈالر کا سود دینا ہے. کب قرضہ ادا کریں گے اور کب سود ادا کریں گے؟ افریقہ کے ممالک نے جو قرضہ لیا، $1 جو انہوں نے قرضہ لیا، آج اس پر افریقہ کے ممالک کو کتنا سود دینا ہے؟ $7. کب قرضہ ادا کریں گے؟ غریب غریب ہوتا چلا جائے گا، امیر امیر ہوتا چلا جائے گا. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. سود ایک آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات ہے، دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. یہ ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہے، سود کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ گرانی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ چیز کے اندر مہنگائی بڑھ جاتی ہے. کیسے بڑھتی ہے؟ مثال طور پہ مجھے گلاس نکالنا ہے مارکیٹ میں، تو میں کیا کرتا ہوں، یہ گلاس نکالنے سے پہلے اپنے پورے خرچے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے اس کے لیے را میٹیریل کتنا لیا، میں نے سروسز کتنے لیے، ہیومن ریسورس کتنا استعمال ہوا، ٹیکس کتنے میں نے بھرے، پیسہ کتنا لگا، خرچے میں نے کتنے لیے، خرچے کے اوپر سود میں نے کتنا لیا. مان لیجئے وہ گلاس 20 روپے کی رہے گی، سود کا بھی اس کے اندر 1 روپے تو 24 ہو جائے گی. تو جو چیز 20 روپے کی تھی 24 میں. دوسرا نقصان. تیسرا نقصان کیا ہے؟ ایکومولیشن آف منی. مال آ کے منجمد ہوتا. اکنامسٹ کہتے ہیں مال کا منجمد ہونا سب سے بری چیز ہے. مثال کے طور پہ فی الوقت پورے دنیا میں 65.61 ٹریلین ڈالر پائے جاتے ہیں. آپ کے سب کے جیبوں میں سے نکال کے جمع کرے پورے دنیا کے تو فی الوقت کتنے ڈالر کی شکل میں پیسہ پایا جاتا ہے؟ 65.61 ٹریلین ڈالر پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں. آپ جانتے ہیں اس میں کا جو 2/3 پیسہ ہے، سلوسین پیسہ، کتنے لوگوں کے ہاتھ میں معلوم ہے؟ 50% لوگوں کے ہاتھ میں ہے. بول تو بات سمجھ میں آ رہی؟ 50% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. 10% لوگوں کے ہاتھ میں، 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. 1% لوگوں کے ہاتھ میں، 1% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں 2/3 پیسہ پڑا ہوا. باقی کا 1/3 پیسہ میں اور آپ پورے لائف گزار لے رہے ہیں اس میں. ایکومولیشن آف منی. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 5 6 7 8 اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم. انداز ایسا مت اپناؤ کہ مال جا کر ایک کے پاس رہ جائے باقی کے لوگ خالی ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اورینٹلسٹ نے ایک انسائکلوپیڈیا لکھا، اس کے اندر اس نے لکھا میں نے تاریخ پڑھ کے دیکھا 50 سے زیادہ ازم نکلے. کمیونزم، کیپٹلزم، ریشنلزم، اورینٹلزم اور آکسیڈنٹلزم، کئی قسم کے ازم نکلے. ہر ایک نے چاہا، مالداروں نے مل کر ایسی اسکیم نکالی، غریبوں کے خون کو چوسا ہے. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. مالداروں کے جیب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، غریبوں کو دیا جائے گا. اور بدھسٹ جو ایک بدھسٹ پائے جاتے ہیں، بریشا بنک مرٹ، بدھسٹ کے بارے میں آپ کو مشہور ہے کہ وہ لوگ خدا کے ٹاپک پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے. کہتے ہیں ہمدردی اصل ٹاپک ہے، اصل ہمدردی کہتے ہیں. تعجب ہے ہمدردی کو انہوں نے یاد رکھا، ہمدردی پیدا کرنے والے کو بھول گئے. خیر ان کا اپنا فلسفی ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمدردی دینے والے، اس کو یاد نہیں رکھے تو کیسا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے ہمدردی دینے والے کو بھی یاد رکھو، ہمدردی کو بھی یاد رکھو۔ تو بریشا بینکمن نے پی ایچ ڈی کہا کہ میں پی ایچ ڈی کروں گا۔ دنیا میں جو ملک الگ الگ تقسیم ہو چکے، غریب امیر کا، یہ پہلے لوگوں کی عزت کس پر کی جاتی تھی؟ اخلاق کی بنیاد پر عزت ہوتی تھی، آج پیسوں کی بنیاد پہ عزت ہوتی ہے۔ وہ جن کے گھر میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، یہ والا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر یہ جو انبیلنس سسٹم ہے ختم کریں گے۔ بدھزم پڑھا انہوں نے، کمیونزم پڑھا، کیپٹلزم پڑھا، ہندوازم پڑھا، کرسچینٹی، ہر چیز پڑھ لی۔ آخری میں انہوں نے کہا چلو قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ قرآن میں ملا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276۔ کہا کہ مجھے حل مل گیا، کہا کہ سود کو ختم کرو، زکوٰۃ اور صدقے کو پروموٹ کرو، بیلنس ہو جائے گی پوری لائف۔ اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنے سے پہلے انہیں ڈگری مل گئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام قبول کر لیں۔ اور ایک جملہ بتا کر میں اپنی یہ سوال کا جواب ختم کر دیتا ہوں۔ ملیشیا میں، جس کو ٹائیگر آف ایشیا کہتے ہیں، اکنامک میں ٹائیگر آف ایشیا، لوگوں نے کہا کہ بھائی قریب میں ملیشیا کامیاب ہو گیا، حالانکہ ملیشیا اور انڈیا ایک ساتھ آزاد ہوئے دونوں، لیکن ملیشیا ٹائیگر آف ایشیا بن گیا کیونکہ ملیشیا نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 پر عمل کیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ملیشیا کے اندر قرضے دیے گئے اور سودی شرح بالکل کم کر دی گئی، اور وہاں پر مالداروں کے اوپر صدقے کو مینڈیٹری کیا گیا، کہا کہ جو بھی مالدار اتنا خرچہ دینا، اتنا چیریٹی دینا۔ نتیجے میں ملیشیا ٹائیگر آف ایشیا بن گیا۔ اگر ہم اسلام کو صحیح پراپر فالو کریں گے تو آج بھی اس کے میراکل دیکھے جائیں گے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل۔ جزاک اللہ خیر، یہ تھے شیخ ارشد بشیر مدنی۔ اب ہم اس سوال جواب کی نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔